हाँ शेख, मेरा ये सवाल था कि जैसे दो लोगों में लड़ाई होती है तो लड़ाई शैतान कराता है। तो जो جی बड़े बड़े दंगे होते हैं, दंगे फसाद होते हैं, तो क्या इसमें भी शैतान इब्लीस का हाथ रहता है؟ جی ٹھیک ہے جی شیخ، کیا کہا بھائی کا بھائی نے، سوال کیا یہ کہا ہے شیخ؟ بھائی کا سوال یہ ہے کہ جیسے چھوٹے موٹے جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ شیطان کرواتا ہے آپسی تعلقات کو خراب کرنے کے لیے، لیکن کیا بڑے بڑے جو دنگے وغیرہ ہوتے ہیں تو کیا اس میں بھی شیطان ابلیس کا ہاتھ ہوتا ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ انسان اس دنیا کے اندر جو بھی گناہ کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، چاہے وہ گناہ دنگا فساد ہو، لڑائی جھگڑا ہو، بہت ساری اس کی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ان جی گناہوں، ان غلطیوں کے کئی سارے اسباب ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ گناہوں کا ایک ہی سبب ہے اور وہ ہے شیطان۔ شیطان بھی ایک سبب ہے۔ شیطان بھی انسان کو گناہوں کی طرف بلاتا ہے، گناہوں پر ابھارتا ہے، گناہوں کو مزین کر کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے، اور انسان دھوکے میں آ کر کے وہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ چاہے وہ گناہ وہ تنہا کرے، کسی کے ساتھ جھگڑا کر کے کرے، دنگا فساد کی شکل میں کرے، تو اس کا ایک سبب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیطان بھی ہوتا ہے۔ لیکن گناہ کرنے کا ایک سبب انسان کا اپنا نفس بھی ہے۔ جو انسان کا نفس امارہ ہے وہ بھی گناہ کا ایک سبب ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ساری ذمہ داری آپ شیطان کے اوپر ڈھال دیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ شیطان کر رہا ہے۔ جیسے آپ نے رمضان کے بارے میں حدیث سنی ہوگی کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین شیطانوں کو قید کر دیتا ہے، جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں۔ کئی سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بھی انسان گناہ کے کام کیوں کرتا ہے جبکہ شیطان تو قید ہے؟ تو بھائی، جی شیطان قید ہے لیکن انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے گناہ کرنے کا جو مادہ رکھا ہے، جو نفس امارہ ہے اس کا، وہ تو اس کے پاس موجود ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ گناہوں کا ایک ہی سبب ہے اور وہ ہے شیطان۔ شیطان بھی ایک سبب ہے، انسان کا اپنا نفس بھی ایک سبب ہے۔ یہ تمام اسباب کی بنیاد پر انسان گناہ کرتا ہے۔